بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ کافی عرصے سے غیر حاضری ہے، کچھ مصروفیات تھیں، کچھ گھریلو معاملات تھے، رمضان گزرا، ایک دوسری مصروفیات آ گئی۔ اب آپ کے اصرار بھی موجود تھے اور ضرورت بھی تھی۔ دنیا بھر سے طلبا اپنے سوالات پوچھتے ہیں، متعلقین اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں۔ انہی کے تناظر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک معالج کس طریقے سے بہتر طور پر معالجاتی زندگی گزار سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو معالج کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ جو چیز ہے یہ کس انداز میں کام کر رہی ہے اور کس انداز میں اس سے کام لے سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا دائرہ کار کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز میں کرنے چلا ہوں یا جس مرض کا علاج کرنے چلا ہوں، جس چیز کی دوا دارو کرنے چلا ہوں، اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میرا سر درد۔ عام آدمی کے لیے سر درد اس طرف ہو، اس طرف ہو، اس طرف ہو، یہاں ہو، پیچھے کی طرف ہو، وہ لفظ سر درد استعمال کرے۔ اب معالج کی باری آتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سائل کی ضرورت کو میں کیسے پورا کروں۔ اب وہ نبض دیکھتا ہے، اس کا قارورہ دیکھتا ہے، اس کی زبان دیکھتا ہے، اس کا چہرہ مورا دیکھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ جناب میں اچھا بھلا ہوتا ہوں، جب دن چڑھتا ہے نا تو میرا سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دن چڑھنا شروع ہوتا ہے میرا درد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی دن ڈھلتا ہے میرا درد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک طرف ہوتا ہے۔ اب سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس کا غدی درد ہے۔ بائیں طرف ہوگا۔ آپ دیگر علامات سے، دیگر تشخیصات سے اپنا دائرہ کار متعین کریں گے کہ اس کو دھنیا دینا ہے، اس کو خدوس دینا ہے، اس کو الائچی دینی ہے، اسے زیرہ سفید کا کہوہ دینا ہے، اسے گاجر کا مربع دینا ہے، اسے میں نے ٹھنڈی چیزیں دینی ہے، تازہ پھل دینے ہیں، سبزیاں دینی ہیں، گوشت کا پرہیز دینا وغیرہ۔ دوسرا کہتا ہے کہ جناب جب دن ڈھلتا ہے تو میرا درد شروع ہو جاتا ہے، جیسے جیسے رات آتی ہے ایسے ایسے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ درد دائیں طرف ہوگا۔ اب وہ قرائن و شواہد کو دیکھے گا، تشخیصات کرے گا، نبض کو دیکھے گا تو اعصابی درد پائے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جناب جب میں کھانا کھا لیتا ہوں اس کے بعد پھر میرا سر بھارا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بری ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گیس کا اخراج ہوتا ہے، اور بعض دفعہ میرا سر یہاں سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جناب میری تو یہ جو گردن ہے نا یہ درد کرتی ہے۔ اب مریض نے صرف یہ بات کی ہے کہ میرا سر درد کر رہا ہے، معالج اس کو اپنے انداز سے ان بنیادی علامات کو، شواہد کو جمع کرتا ہے کہ فلاں سر درد اس وقت ہوگا، فلاں اس وقت ہوگا، یہاں اس وقت ہوگا، یہ اس وقت ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ طب کی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ اب وہ دیکھے گا کہ اگر گرمی کا ہے آپ اسے شربت بزوری دیں گے، اسے نیلوفر دیں گے، اسے آپ اسرول دیں گے، اسے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں کریں گے۔ اب دو چیز سے ہو گئی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مریض اور معالج کو اپنی اپنی ذمہ داریاں، اپنا اپنا دائرہ کار پہچاننا چاہیے۔ دوسرا کہ
मरीज ने एक चीज बता दी, वो जो बताता है मरीज, जो मुआलिज से अपनी बिपता कहता है, अपनी कहानी कहता है, अपना दुख दर्द कहता है, वो इस बुनियाद पे कहता है कि जनाब मुझे ये महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं जनाब मैं जहां दर्द रखता, जिस्म पे हाथ रखता वहीं दर्द शुरू हो जाती है, पेट पे दर्द करता रखता हूँ पेट दर्द शुरू हो जाता है, सर पे रखता हूँ सर। तो ऐसा आदमी तबखीर का मरीज है, इसमें कोई दोराई नहीं है। फिर एक आदमी कहता है मेरा दर्द यहां से चलता है यहां आकर रुकता है, यहां से चलता है यहां आकर रुकता है। एक आदमी कहता है पीछे से दर्द उठता है यहां आके। भाई जो दर्द टहलेगा, जो अपनी जगह से हिलेगा, जिस में हरकत करने की गुंजाइश होगी, वो बादी होगा, उछलाती होगा, क्योंकि चलना फड़कना और हरकत करना ये उछलात का काम है। आमतौर पर दूसरे आसा हरकत नहीं करते। मालिज की महारत यह है कि वो देखे कि जो मरीज बता रहा है उसके पास कौन सा नुस्खा मौजूद। पहली बात, मरीज और मालिज को अपनी अपनी जिम्मेदारी को एहसास। मरीज जो मर्ज बताता है या वो बातें बताता है वो अपने एहसासात बताता है, मर्ज नहीं बताता। मर्ज का तयन, मर्ज की तशखीस मालिज की जिम्मेदारी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये भाई करामती मजीदी में लिखी गई है, बो अली सीना ने ये लिख दिया है, इब्न रब्बन तबरी ने ये लिख दिया है, रासी ने ये लिख दिया है, कामिलुस्सरा वालों ने ये लिख दिया है, शरीफी खानदान का ये मुजर्रब था, हकीम अजमल खान ने ये किया था, हकीम सब्र मुल्तानी ने ये किया था, शिफाउल मलिक ने ये नुस्खा दिया था। नहीं, ये चीजें मालिज के लिए किसी हद तक फायदा दे सकती हैं, लेकिन जिंदगी का सहारा नहीं बन सकती। अब उसके पास ना तो पंसारी है ना उसका दवाखाना है। कहीं मेहमान चला गया, कुछ सफर है, कहीं दूर है, कोई हालात ऐसे आ गए कि दवाखाना भी मौजूद नहीं है, वो भी मौजूद नहीं। अब वो आदमी करेगा क्या? उससे ग़िज़ाओं के बारे में इल्म होगा कि अगर किसी को गर्मी है तो उसे मैं तरबूज खाने के लिए कहूंगा, उसे मैं आड़ू का, नाशपाती का, सेब का, केले का जूस मुतय्यन करूंगा। एक आदमी कहता है मेरा पेशाब जलकर आता है, अब कुछ भी नहीं है लेकिन वहां धनिया होगा, वहां पर चौलाई होगी, वहां पर कासनी होगी, वहां पर क्या इसे बोलते हैं, पपोटन जिसे कहते हैं ना, मको, ये होगी। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं तो हरी घास तो होगी, भोंकर पिला दे। इसी तरीके से कोई आदमी अगर गर्मी का मरीज है, उसे धनिया दे दे, जीरा दे दे, इलायची दे दे, और कुछ भी नहीं मिलता तो बूर उबाल कर उसका कावा दे दे। अब ये जो तरीकाकार है ना, इसमें मालिज को मुताला भी करना पड़ेगा, अपनी याददाश्त भी ठीक करनी पड़ेगी, और अपने फन में महारत पैदा करने के लिए उस चीज को मेमोराइज करना पड़ेगा, डायरी लिखनी पड़ेगी, या जहन रसा है तो इसमें महफूज रखना पड़ेगा। अब आपने करना क्या है, आपने कैटेगरीज बनानी। सबसे पहली बात तो यह है कि मसलन आपने तशखीस करनी है, अब नब्ज देखनी। अब देखें ये चार है, अब एक आदमी है वो सिर्फ इस पर गौर दे, ये जो शहादत की उंगली है इसे देखे, एक की देखे, दो की देखे, चार की देखे। अब जो यहां आता है फिर उनकी अलामत पूछे, फिर उनकी नींद पूछे, उनकी भूख पूछे, उनका उठना बैठना पूछे, उनकी जिंदगी के मामूलात पूछे। तो जो इस उंगली के नीचे जो धड़केगी ना, तो सबके मिलते जुलते होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, कोई मौसम की वजह से, कोई ग़िज़ा की वजह से, कुछ मरीज के मामूलात की वजह से। फिर आप इन दो का देख लेंगे, ठीक है, फिर आप इन तीन का देख ले, फिर इस चार का देख ले, फिर इन दो का देख ले, फिर आप इन तीन का देख लें। यानी आप ये जो छह नफ्से हैं ना, आप इस तरीके से आप वो चीजें, आप सब चीजें मत अपने झोली में डालें, सबको जफ्फा ना डालें। आप ऐसे करें, एक चीज पकड़े, एक ग़िज़ा पकड़ ले, एक मर्ज पकड़ ले, एक नवस पकड़ ले, एक कारूरा का रंग पकड़ ले।
اس پر آپ بار بار تجربات کریں، بار بار دیکھیں، آپ اس کی تصویریں اتاریں، اس سے محفوظ کریں، اپنی گیلری میں محفوظ کریں، پھر آپ کے پاس جتنے بھی مریض آئیں سب کا آپ کارورا اکٹھا کریں، پھر انہیں ملائیں، انہیں نمبرنگ کر دیں کہ یہ 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 3 نمبر ہے، پھر آپ تحقیق کریں، پھر جو آپ کو تحریک ملے، جو حکمان ماہرین نے رنگ متعین کر دیے ہیں، اس کا رسوب متعین کر دیا ہے، اس کی مقدار متعین کر دی ہے، آپ اسے دیکھیں۔ اعصابی مریض ہے، اسے زیادہ پیشاب ہوتا ہے، اسراتی ہے، اسے کم ہوتا ہے، غدی ہے، اسے پیشاب تو پورا ہوتا ہے، جلن کے ساتھ ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ اس انداز سے کریں گے، کچھ دن کی محنت ہے بھائی، آپ نے جب روزانہ مریض آتے ہیں آپ نے دیکھنا تو ہے، جب آپ اسے روزانہ دیکھیں گے تو آپ اپنی ڈائری پہ لکھیں، ایک موبائل ہر ایک کے پاس ہے، آپ موبائل لیں اور اسے اس کی تصویر اتاریں اور اس پر اپنا تجزیہ لکھیں، اپنی ڈائری لکھیں کہ جو اعصابی عضلاتی مریض ہوگا اس کا یہ جو قارورہ ہے یہاں سے یہاں تک اگر میلا ہوگا، شفاف ہوگا، سفید ہوگا، اور وہ اس کو اس کے کھانے بنا، اس پہ نمبرنگ کر لے کہ شدید قسم کی کھار میں یہ ہوگا، کم مقدار میں یہ ہوگا، اس سے کم میں یہ ہوگا، اور اگر یہ تحریک بدل رہی ہوگی تو اس کا کلر یہ ہوگا۔ یہ کم از کم کچھ بھی نہیں تو 3 سے 4 5 جو ہے نا کیٹیگریز آپ کو ایک تحریک میں مل جائے، پھر آپ کو تشابہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کروں، کہاں سے لوں، کیسے کروں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے آپ ایک چیز لیں، آپ دھنیا لے لیں، زیرہ سفید لے لیں، آپ گاجر لے لیں، مولی لے لیں، چکندر لے لیں، آپ شلجم لے لیں، آپ مونگ کی دال لے لیں، ارد کی دال لے لیں، آپ ڈالٹا گھی لے لیں، دیسی گھی لے لیں، گڑ شکر لے لیں۔ اب آپ یہ چیزیں مثلا اب میں عمومی طور پر چینی بند کرتا ہوں، گڑ شکر ایسا نہیں کہ جو بازار میں اب چینی کا بنا کر بیچتے ہیں وہ نہیں، جو اوریجنل گڑ ہو اس سے میں استعمال کے لیے دیتا ہوں۔ تو یہ قبض کشا ہوتا ہے، رگوں کو صاف کرتا ہے، عمومی طور پر مجھے مسحل دینے کی یا جلاب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ ایک ایک چیز کو بار بار کریں گے، مثلا ایک آسامی مریض آیا، آپ نے اسے لونگ دار چینی کا کعوہ دیا، آپ نے اسے تمے کی گولی بنا کر دی، آپ نے اجوین دیا، آپ نے اسے دار چینی دی، آپ نے شنگرف کا استعمال کیا، آپ نے سنکھیا کا استعمال کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ نے ایک تو اس کا مرض دیکھنا ہے، ایک یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کتنی مقدار مریض کو عمر کے حساب سے، طاقت کے لحاظ سے، اور صحت کے اعتبار سے، جسمانی موٹاپا ہے، پتلا پن ہے، درمیانی صحت ہے، آپ نے اس کی کوانٹیٹی کیا رکھیں۔ جب بھی کوئی معالج یا قرآن حدیث میں کسی نسخہ جات کی کتاب میں، کسی بیاج میں، کہیں بھی کوئی نسخہ لکھا ہوتا ہے تو اس میں جو لکھا ہوتا ہے 1 ماشا دے، 2 ماشا دے، 1 رتی دے، 1 تولا دے، اس کی مقدار اتنی ہے، اس کی مقدار اتنی ہے، وہ ایک اندازہ ہے، تخمینہ ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق دیکھنا، مثلا آپ دیکھیں نا، میں عمومی طور پر ایسے کرتا ہوں، جب مجھے مسل کی ضرورت پڑتی ہے میں ملین کو ڈبل کر دیتا ہوں، مسل کا کام دیتا ہے، اور اگر میرے پاس مسل پڑا ہے، مجھے ملین کی ضرورت ہے یا عام تحریک کی ضرورت ہے، تو میں اس کی چوتھائی مقدار کر دیتا ہوں، وہ اس کا کام دیتا ہے۔ یعنی ایک ہی دوا سے سارے کام لے لیے جاتے ہیں ایک تحریک کے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ذمہ داری، دوسرا مرض کی شناخت، تیسرا غذا خوراک پر توجہ، اور چوتھا وہ ادویات، نایاب ادویات کی طرف مت پڑے۔ اب کوئی ایک آدمی سونے کے کشتے کے فوائد لکھنا شروع کر دیتا ہے، چاندی کے لکھنا شروع کر دیتا ہے، پارے کے لکھنا شروع کر دیتا ہے، پارا 1000 روپے تولا ہو گیا ہے، کون اسے استعمال کرے گا؟ ہمارے پاس اتنے مہنگے مریض کہاں آتے ہیں؟ ہمارے پاس تو یہی 100 200 کو 400 کے مریض آتے ہیں، اب انہیں ہم 1 تولا پارا لا کر 1000 میں 1000 روپے شنگرف ہے، جب ہم یہ لا کر انہیں دیں گے
تو وہ مریض ہمیں کیا دے گا؟ ہماری تو محنت بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ سونا چاندی شنگرف اور سینکھیا اور بھائی ہڑتال ورکیا یہی دے، نہیں، متبادل چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے، میں نے آج تک سونے کا کشتہ استعمال نہیں کیا، چاندی کا نہیں کرتا، میری پسلی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا نعم البدل جو موجود ہے آپ کسی بھی ایسی چیز کا مطالعہ مت کریں، ایسا ایسا نسخہ مت دیکھیں، ایسی کسی بھی کتاب کو ہاتھ مت لگائیں کہ جو چیز آپ کی دسترس سے باہر ہے، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے فوائد کو پڑھ کر آپ کریں گے کیا؟ آپ نے نہ استعمال کرنا ہے، نہ آپ خریدنے کی سخت رکھتے ہیں، نہ مریضوں کو دے سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس اتنے مالی وسائل ہیں کہ آپ ان کو تجربے کو، تو اس کے فوائد کو پڑھنا وقت کا ضیاع ہے۔ آپ گوکھرو پڑھیں، کاسنی پڑھیں، زیرہ سفید پڑھیں، دار چینی پڑھیں، بادیان خطائی پڑھیں، یہ چیزیں دسترس میں ہیں، ان کے فوائد پڑھیں، ان کی ترکیبات کو پڑھیں، انہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کریں، اپنے تجربات میں شامل کریں، تو پھر آپ مفت میں مریضوں کا علاج کریں گے اور اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا۔ بات سمجھ گئے میری؟ کہ ایک مریض کو آپ کس انداز میں ڈیل کرتے ہیں، کس انداز میں اس کا علاج کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ جو حکماء ہیں نا، عاملین کی میں بات کروں گا جب عملیات پر میں کلاس لوں گا، ہماری ایک بیماری ہے، ہم معالجین کی ایک بیماری ہے، اور ہم اسے بیماری نہیں، اسے فنکاری سمجھتے ہیں۔ اب اس کا قرآن کریم نے کیا جواب دیا ہے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض ام ارتابوا، ان کے دلوں میں مرض ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون، وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے نا زمین میں یار فساد مت کرو، جھوٹ برپا مت کرو، کوئی ایسی چیز، کہتے ہیں انما نحن مسلمون، ہم تو مصلح لوگ ہیں، ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے یہ فسادی لوگ ہیں۔ ایسے ہی آپ ہر فن میں اور ہر فیلڈ میں پائیں گے۔ حکیم لوگ لکھتے ہیں جناب 1 تولہ زعفران، 1 تولہ فلاں چیز، ایک یعنی اگر وہ مریض دیکھتا ہے تو اسے چکر آنا شروع کرتا ہے۔ اب میں نے کئی نسخوں میں جو مشہوری آتی ہے اور جو لوگ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اپنی ادویات کی، اس میں لکھتے ہیں کہ حبے کستوری، حبے تلا، پشتائے چاندی، اور قیمت کیا رکھتے ہیں کہ ایک بوتل کی، ایک شربت کی بوتل کی قیمت کتنی ہے جی؟ 200 روپے، 400 روپے، 1000 روپے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ تو دیکھو کستوری کہاں ریٹ ہے، سونے کا ریٹ کیا ہے؟ اگر تم اسے ذرات میں بھی تقسیم کرو گے پھر بھی یہ جو شیشی آپ نے اتنی بڑی، یہ 250 ml کی، 500 ml کی یہ بھر کر دی ہے، اس کے پیکنگ کے اخراجات ہے، اس کے ڈیلیوری چارجز ہیں، ان کی ساری چیزیں، اور آپ ایک ڈھٹائی کی بنیاد پر وہ اجزاء لکھتے ہو، اس میں کستوری ہے، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں سلاجیت ہے، اس میں یہ ہے، اس میں زعفران شامل کی گئی ہے۔ وہ اللہ کے بندو اس جھوٹ کا کیا کرو گے؟ تو آپ کستوری اور ان کے طرف مت جائیں۔ آپ، میں پھر کہتا ہوں، آپ اپنے کچن کو دیکھیں، اس میں دھنیا ہوگا، زیرہ سفید ہوگا، لونگ دار چینی ہوگی، اس میں بادیان خطائی ہوگی، اس میں نمک ہے، اس میں مرچیں ہیں، اس میں گرم مسالہ پڑا ہوا ہے، کالی مرچیں ہیں۔ آپ ان پر تجربہ کریں، انہیں استعمال کریں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولوں، کالی مرچیں ہر ہانڈی کا حصہ ہے، میں ان سے کام لیتا ہوں۔ کالی مرچ اور جوکھار 1/4 کے حصے سے انہیں پیس کر کیپسول بھر دے، چٹکیوں میں دے دیں، اور سادہ پانی سے، کچی لسی سے یا چاٹی کی لسی سے وہ آپ دے دیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ پیشاب کا چلاب ہوتا ہے، پتھریاں خارج ہو جاتی ہیں، مثانہ صاف ہو جاتا ہے، گردوں کی واشنگ ہو جاتی ہے، ایک بہترین قسم کا گرمی چھٹ جاتی ہے، قطرات جو گرمی کی وجہ سے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ہنر ہے۔
ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کا نسلہ رک گیا ہو، زکام رک گیا ہو، سر بھاری رہتا ہو، اور سجدے پہ جاتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کسی نے کتنا وزن رکھ دیا ہے، میں یہی کالی مرچ پیس کر مکھن میں ملا کر یا گڑ میں ملا کر کھلاتا ہوں، اوپر سے دودھ ملے، چھاچھ ملے، پانی ملے، وہ کھلا دیتا ہوں۔ کچھ دنوں میں چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے، ناک چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جتنے بھی گند بند کے ذرات ہوتے ہیں باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو تو کیڑے تک نکلتے ہیں۔ تو حکمت قیمتی اجزاء والے نسخوں کا نام نہیں ہے، یا مجربات کا نام نہیں ہے۔ حکمت نام اس چیز کا ہے کہ آپ نے آنے والے دکھیا کی دکھی کہانی، دکھ بری سٹوری سن کر آپ نے اس کا حل کیا دیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جو جن کی جیب بھاری ہوتی ہے نا، وہ یا جو زیادہ دھکے کھا کے آئے ہوتے ہیں وہ، یا جو زیادہ سیانے بنتے ہیں وہ ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے ضرور اسے بتانا ہے کہ میں نے کالی مرچیں پیس کر اس میں دی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کالی مرچوں کی بات آ گئی ہے، میں عمومی طور پر گردے مسانے کی پتھری کے لیے دیتا ہوں یہ کالی مرچیں۔ جو پتا ہوتا ہے نا جانور کا، آدمی کے بھی پتا ہوتا ہے، اب تو ظالم ڈاکٹر اسے تھوڑا سا درد ہو نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر ساری زندگی وہ مریض جو ہے نا تڑپتے ہی گزار دیتا ہے۔ تو میں وہ بکری کا مل جائے، گائے بیل بھینس کا کسی بھی چیز کا مل جائے، کٹے بچے کا مل جائے، میں اس میں وہ کالی مرچ بھر دیتا ہوں۔ اگر نہ بھی بھروں تو کسی پیالی میں، کسی ایسے برتن میں وہ پانی نکال کر ڈالتا ہوں، اس کا جو سفرا ہوتا ہے اس میں کالی مرچیں بھگو دیتا ہوں۔ وہ ایک آدھ دن میں وہ چپچپاہٹ وہ ہو جاتی ہے، یا تو اسے پیس کر میں اس کا سرما بنا لیتا ہوں، سفوف بنا لیتا ہوں، اس میں کیپسول بھر لیتا ہوں، یا انہیں الگ الگ کر لیتا ہوں۔ یہ کچھ گیلی ہو تو الگ الگ ہو جاتی ہے، وگرنہ وہ مرونڈا ٹائپ بن جاتا ہے، پھر یہ ہوتی نہیں، پھر انہیں کوٹنا ہی پڑتا ہے۔ بدہضمی کے لیے، جس کا پتا نکال دیا گیا ہو اس کے لیے، یا جس کے پتھریاں ہو گئی ہوں ان کے لیے، یا جنہیں کھٹے ڈکار آتے ہیں ان کے لیے، یا جن کی بھوک مر گئی ان کے لیے، روٹی کے بعد 2-4 مرچیں کہتا ہوں کہ یہ ویسے ہی چبا لو یا پانی سے پھانک لو، حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہی مرچیں میں پیس کر، جو یہ زخم ہوتے ہیں نا، شوگر کے زخم ہوتے ہیں، بالخصوص یہ پاؤں کا انگوٹھا زیادہ متاثر ہوتا ہے، میں وہی چیزیں اس میں تھوڑا سا مرہم ٹائپ بنا کر اسی سے لگواتا ہوں، بہترین کام کرتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آج کے سبق کا لباب یہ ہے، سب سے پہلے مریض اور معالج اپنی ذمہ داری سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز کو بار بار کرے تاکہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ وہ بروسلی ایک ہوا کرتا تھا، ہم نے بچپن میں ان کی بہت ساری فلمیں دیکھی، وہ کہتا ہے ایک آدمی اگر 10,000 مشقیں دن میں کرتا ہے مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اس آدمی سے ڈر لگتا ہے جو ایک ہی مشق کو، ایک ہی مکے کو 10,000 دفعہ مارتا ہے، تو مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ میری طاقت کتنی ہے، میں نے مکہ کہاں مارنا ہے۔ جو بار بار کوئی ادھر مارتا ہے، کوئی ادھر مارتا ہے، کوئی اوپر مارتا ہے، نیچے مارتا ہے، کہتا ہے وہ بیکار ہے۔ ایسے ہی ہم ہیں، نسخوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ساری چیز بھاگتے ہیں۔ تو آپ ایک کام کو بار بار کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، تو آپ میں اتنی مہارت پیدا ہو جائے گی، ایسے ایسے نکات اللہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا، آپ کے سامنے ایسے ایسے تجربات آئیں گے جو دنیا میں کسی کے سامنے نہیں آئے ہوں گے۔ آپ اس کے مالک ہیں۔ آپ یہ وہم میں مت کریں کہ جناب میرے پاس اگر کستوری ہوتی، میرے پاس سونے کا کشتہ ہوتا، میرے پاس جواہرات ہوتے، سچے موتی ہوتے، تو میں اس کا علاج کر لیتا۔ نہیں بھائی، گھاس پھوس سے بھی ہوتا ہے، سونف کے پودے جسے باہر پھینک دیتے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے، جب تم یہ بادام کے روغن نکلوا لیتے ہو، سرسوں کی کھل ہوتی ہے، ان کی کھلیں جو بنتی ہیں یہ بھی قیمتی ہوتی ہے، میں ان سے بھی علاج کرتا ہوں۔ کوئی بھی چیز اللہ کی وہ نہیں ہوتی۔ پھل جو کھاتے ہیں اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی قیمتی اجزاء ہوتے ہیں۔ مثلا آج کل مالٹے آ رہے ہیں، میں ان کو سکھا لیتا ہوں۔ جو میرے پاس ملپ، جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں 3 قسم کے، ایک کدو دانے ہوتے ہیں، ایک چموے ہوتے ہیں، اور ایک لمبے چوڑے ہوتے ہیں جنہیں ملپ کہتے ہیں۔ تو
میں انہیں دہی میں ملا کر وہی مالٹے کا چھلڑ 2-4 دن تک شکر ڈالتا ہوں، وہ ڈالتا ہوں اور وہ دہی پلا دیتا ہوں، وہ سب صاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز بھائی ناکارہ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ قیمتی اجزاء اس میں ڈالو تو فائدہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ضرورت کو کس انداز میں پورا کرنا ہے۔ ایک مثلا آپ کا ایک نٹ ہے، میں یہ موبائل ہے یہ خراب ہو گیا، اس میں خدا نخواستہ کوئی قابلہ کوئی نٹ کھولنا ہے، کوئی پیچ کھولنا ہے، ہمارے پاس وہ سکرو نہیں ہے جو اگر آپ چھری سے بلیڈ سے کسی بھی باریک مہی چیز سے جو اس کو کھول دے، آپ اسے کھول دیتے ہیں تو آپ کو مہنگے مستری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں جو بلیڈ وہ پتری جو بھی پڑ جاتا ہے جس نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، بس وہی چیز ہے، یہی چیز طب ہے، یہی پوری دنیا ہے، یہی پوری زندگی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کے لیے نفع بخش اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔